اب تیاری کر. کالے وال مسافر ہوئے, بابا صاحب بولے کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنے آئے ہیں. آج تمہارا بولا ہی کل کام آئے گا, کیونکہ اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے. کسے نہیں تیری ذات پوچھی. تو بٹ ہیں, تو جٹ ہیں, تو مہر ہیں, تو رائی ہیں, تو وکیل ہیں, تو ڈاکٹر ہیں, تو نون لیگ تو ہیں, تو پی ٹی آئی تو پیپل پارٹی تو ہیں. تو گل ہی نہیں ہونی. انہیں صرف یہی پوچھنا بندے دس کر کے کیا ہے. اسی طرح اسی لیے پھر کسی صوفی شاعر نے اس کو لکھا تھا, الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیرے گجوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا گاٹے پا بیٹھو. یہ حضرت جی ہم بھولے بیٹھے. کچھ حضرت قصور ہمارے اسٹیجوں کا بھی ہے. اللہ جب مجھے بچوں نے کہا نا کہ جی پروگرام ہے, کیونکہ میرے آج رات لاہور پروگرام ہے, یہ بڑی آزمائش تھی میرے لیے آنا, لیکن میں صرف اسی لالچ میں آ گیا کہ چل یار کو گال ہی سناواں گے چل کے ہوتے. اللہ ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بڑا کچھ. میں رات کو بھی پروگرام پہ تھا, وہاں بھی قدر صاحب پڑھ رہے تھے اور ساتھ سب کو کہہ رہے تھے تم بھی پڑھو. وہ سارے پڑھ رہے تھے اور پڑھ کیا کر رہے تھے. جو حضرت صاحب تھے نعت خان, وہ کہہ رہے تھے مینو روز حشر دا ڈرنا. سامنے کہتے ہیں تو ہی بھی پڑھو. جب اسٹیج سے بھی یہی پڑھا جائے گا, سامنے بیٹھ کے سارے یہ پڑھیں گے تو بات ہی ختم ہو گئی حضرت. جب ڈر ہی نہیں رہا تو بات ختم حضرت. کیونکہ دو ہی ہیں کام ہوگا, یا کام محبت میں ہوگا یا کام ڈر سے ہوگا. نہ محبت رہی نہ ڈر رہا, پھر بات ختم ہوگی. اسٹیج سے بھی پڑھا جا رہا ہے مینو روز حشر دا ڈرنا. ماشاءاللہ علماء دائیں بھی کثیر تعداد میں ہیں, بائیں بھی کثیر تعداد میں ہیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ ان کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں کھیلنے کا موقع ملا. حضرت انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی بھی پیا. انہوں نے بدری صحابہ کی زیارت کی. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بھی میسر آئی. لکھا ایک دن آپ کے نا دوست آپ سے ملنے آ گئے. آپ کا سین گیلا تھا, حالانکہ بارش نہیں برسی تھی اور وہاں اوس کا کوئی مزاج نہیں ہے حضرت, وہاں موسم اتنا گرم ہوتا ہے, اوس کدھر سے آ گئی ہے. لیکن آپ کا سین گیلا تھا. جو آپ کا دوست ملنے آیا نا, اس نے حضرت کے خادم سے پوچھا بھئی یہ حضرت کا سین کیوں گیلا ہے. تو اس نے کہا میں نے آج نا صبح تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے. تو جب تندور میں آگ نے زور پکڑا نا اور تندور سے آگ باہر آئی, تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین تر ہو گیا. ہاں حضرت آج وقت ہے یار, اس کو غنیمت جانا. پھر نہ کہنا کیا ہوا. الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو. اور اس کو مولانا روم نے مثنوی میں تھوڑا اور کھل کے لکھا. حضرت آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ بیٹھا تھا, سامنے اس کی ساری کابینہ بیٹھی تھی. دور نہ ایک بزرگ جا رہے تھے. بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں آج ذرا بابے کا شغل نہ دکھاؤں. بھائی کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا. سب نے اس کی جی علی جا. اس نے پیچھے کھڑے خادم کو کہا وہ دور جاتا تجھے وہ بابا دکھائی دے رہا ہے. اس نے کہا جی. فرمایا بابے کو بلا کے لاؤ. بابا بلایا گیا. جب بابا آ گیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے نا بابے کو وہ رومال دے کے کہتا ہے بابا جی ذرا سارے ویکھو ہاں, جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف نظر آ رہے ہیں یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. بابے نے رومال پکڑ کے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلا گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا, بابے نے تو میرا لگا دیا. کچھ عرصے بعد نا بادشاہ بیمار ہوا. طبیب علاج سے عاجز آ گئے. طبیبوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ نا کہا بھائی بادشاہ تو 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا, تیسرا دن نہیں تو دیکھے گا, مر جائے گا. بادشاہ بڑا مقبول تھا, بڑا محبوب تھا اپنی عوام کا. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جگہ نا بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا جائے اور ساری رعایا گزرے اور بادشاہ سے آخری ملاقات کر لے. لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے گزرتے جاتے. مولانا روم نے مثنی میں لکھا ہے کہ انہیں ملنے والوں میں نا وہ بابا جی بھی آ گئے, وہ لال رومال والے. بادشاہ کو بھول چکا تھا. آ کے نا وہ بادشاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے بادشاہ کیا ہوا, کدھر کی تیاری ہے. بادشاہ رو کے کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے والا ہوں. بابا نے کہا کہ اگر سفر پہ جا رہے ہو تو پھر کدھر ہے سامان سفر. ہاتھی کدھر ہیں, گھوڑے کدھر ہیں, اونٹ کدھر ہیں, سپاہ کدھر ہے, لشکر کدھر ہے, پروٹوکول کدھر ہے, کھانے پینے کا سامان کدھر ہے, کہا ہے تیرا جاہو جلال سارا. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی میں جس سفر پہ جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان کام نہیں آئے گا. تو بابے نے پھر کہا بھائی تو خود مان رہا ہے کہ جا میں سفر پہ رہا ہوں, تو چل تو جس سفر پہ جا رہا ہے اس سفر کا کوئی تو سامان ہوگا نا. تو پھر وہ نہیں اکٹھا کیا. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی کہ اس سفر پہ جانے کے لیے جو سامان تھا وہ میں اکٹھا نہیں کر سکا. بابے نے اپنی جیب سے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہا بادشاہ یاد آیا,
ایک دن لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دیتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے آج یہ رومال میں تیری گود میں رکھ رہا ہوں, کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جس کو اللہ نے وقت دیا, جس کو اللہ نے صحت دی, جس کو اللہ نے عمر دی, جس کو اللہ نے جوانی دی, جس کو اللہ نے مال دیا, اور پھر بھی اس نے اپنے اس سفر کی تیاری نہیں کی. حضرت آج ہے سارا کچھ, آؤ تیاری شروع کریں. میں یہی میرا پیغام ہے اور یہی دلاور کا پیغام ہے. حضرت آؤ تیاری کریں. اللہ حضرت یہ اب سلسلہ ہوا, نہیں تو موت تو بذات ہی خود بڑا واضح ہے. حضرت میرے دادا پیر و مرشد ایک وقت آیا وہ بندہ خاموش ہو گیا. حضرت آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ, اب دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے وہ بندہ کیا بولتا تھا. وہ صرف بولتے نہیں تھے, وہ دلوں کے تاروں کو چھیڑتے تھے. حضرت اتنی گرفت تھی اس بندے کی, اتنی روحانیت تھی ان کی گفتگو میں. ایک وقت آیا بندے نے خاموشی اختیار کر لی, سامنے حضرت ہزاروں کا مجمع کھڑا ہے خاموش. میں نے بڑے ختم آپ کے ساتھ اٹینڈ کیے, نہیں کلام کیا. میں نے بڑے جنازے حضرت کے ساتھ پڑھے, نہیں کلام کیا. لوگوں کے اصرار کے باوجود کلام نہیں کیا. یہ حضرت اتنے زیادہ لوگ ہیں, کوئی گفتگو فرمائے خاموش. ایک دن اسی طرح ایک جنازہ پڑھا, بہت بڑا مجمع تھا سیالکوٹ میں, آپ نے خطاب نہیں کیا کوئی. جنازہ پڑھ کے جب ہم آئے نا آستانے پہ واپس, تو مجھے کو تھوڑا سا نا تھوڑی سی اندر غصے کی کیفیت تھی. بھائی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو حضرت نے کلام ہی نہیں کیا. تو میں نے حضرت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ نے جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کی؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا, میرے سوال میں سے سوال نکالا. مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان کی کردہ جنازے پہ تقریر کر کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنازے پہ تقریر کرنا جائز نہیں ہے. ذرا بڑے لوگ تھے حضرت, مجھے فرمانے لگے کیا کرتا جنازے پہ تقریر کر کے. میں نے کہا حضرت لوگوں کی تربیت ہو جانی تھی, دیکھو کتنے گہرے لوگ تھے. میں نے کہا حضرت لوگوں نے سیکھ لینا تھا. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان وہ جنہوں نے سامنے پئی میت کو لوگ آخنی سیکھے ہے, میری تقریر تو انہوں نے کی سیکھنا چاہیے. حضرت بہت بڑا وعد ہے یہ, ختم بذات ہی بہت بڑا وعد ہے. میرے خیال سے تو گفتگو کی ضرورت ہی کوئی نہیں, جوان موت ہے, اس کے بعد تو بات کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن کیا ہے حضرت جی, اقبال رو کے کہتا ہے پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام میں نرم و نازک بے اثر. حدیث پاک کا مفہوم ہے صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں, صرف دو, ایک حضرت انسان, دوسرا جن. باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا ہے. بڑی معروف روایت ہے, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے, اور بازار کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بدک چکا تھا, اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا. آپے سے, آپ ذرا دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم سے ذرا اس کیفیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب جانور آپے سے باہر ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتا, اور جو آپے سے باہر ہوا ہے وہ بکری کا بچہ نہیں ہے, وہ اونٹ ہے, قاداور ہے, سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. صحابیت کا روب, محبوب نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے. اونٹ کی کیا ضرورت تھی, آپ آگے بڑھے, آپ نے اونٹ کی نکیل تھام لی, اونٹ کھڑا ہو گیا. لکھا ہے کتابوں میں آپ نے اس اونٹ کے کان میں کچھ کہا. آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے, لیکن وہ اونٹ جس نے چند لمحوں پہلے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا, وہ اونٹ وہاں ساکت کو جامد ہو گئے. آپ تشریف لے گئے, بازار والے اپنے اپنے کام میں لگ گئے, وہ ساتھ اونٹ کو دیکھ رہے ہیں, شاید پھر وہ کیفیت لوٹ آئے, پھر یہ سارا بازار سر پہ اٹھا لے, ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. کتابوں میں لکھا وہاں ہی بیٹھ گیا. بازار والوں نے ترس کھا کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا, کچھ نہیں کھایا, وہ لکھا وہاں بیٹھا بیٹھا مر گیا. اب لوگ بڑے حیران ہوئے, بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں, اونٹ کی جان لے لی. اب سارے منتظر ہیں کہ حضرت عمر فاروق آئیں تو ہم حضرت کی بارگاہ میں سوال پیش کریں, حضور کیا کہا تھا اونٹ کی کان میں, آپ نے اونٹ کی جان لے لی. اگلے دن جب امیر المومنین تشریف لائے, لوگ حاضر ہوئے, امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی حضرت کیا کہا تھا اونٹ کے کان میں؟ فرمایا کیوں ہوا؟ حضرت آپ نے تو پتہ نہیں کیا کہا, اس کی جان ہی لے لی. آپ تو تشریف لے گئے, وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں بیٹھ گیا, ہم نے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا, کچھ نہیں کھایا, مر گیا بیٹھا بیٹھا. کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ میں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا, وہ اینا پھوڑ کیوں ہیں, تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ ہاں حضرت, ہم اسی لیے پھوڑ ہیں کیونکہ ہمیں مرنا نہیں یاد ہے. جس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ پھوڑ تو نہیں نہ ہوتا ہے, وہ تو تیاری کرتا ہے. ہم اسی لیے پھوڑ ہیں حضرت کہ ہمیں مرنا نہیں یاد. لیکن بابا صاحب نے کمال کہا. آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, قربان جاؤں جی ان کی محفلوں پر بھی بزرگ بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد جوان بیٹھے ہیں. پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے جو سفید داڑیوں والے, جن کے لیے میاں صاحب نے پیغام چھوڑا. فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے,
اللہ حضرت ہونا چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھ رہے ہیں نا ہمارے گناہ کم ہوتے ہماری نیکیاں زیادہ ہوتی. بھائی پیغام آ گئے, بے مقصد تو نہیں ہے. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے. اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے کسی. جب آپ نے اپنی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سفید بال دیکھا ہی نہیں تھا. تو آگے سے جواب آیا خلیل یہ سفید بال ہے, اس کے ذریعے میں اپنے خلیل کی بزرگی میں اضافہ کروں گا. حضرت یہ بے مقصد نہیں ہے. حضرت علماء بیٹھے ہیں, جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سفید نہیں, جنت میں بھی سفید نہیں. تو کیا اب اللہ قادر نہیں کہ اب بھی سفید نہ ہو؟ قادر ہے, لیکن کیا ہوا, کرم کر دیا, ہمیں سفید بال دے دیے. اور ہر سفید بال آتے ہوئے پیغام لے کے آتا ہے, اوے بندے ہوں بعد آ جا. کیونکہ حضرت یہ 16 سال میں نہیں آئے, یہ 25 سال میں نہیں آئے, یہ 30 میں نہیں آئے, یہ 35 میں نہیں آئے, یہ اپنے وقت پہ آئے ہیں. اور ہر سفید بال کہہ رہا ہے بندے بعد آ جا. اور چلیا وہ کون سا کام ہے جو تو 16 سال میں نہیں کر سکا اب کر لے گا؟ وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 25 سال میں نہیں ہوا اب کر لے گا؟ وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 30 سال میں نہیں ہوا اب کر لے گا؟ اب تو سفید آ گئے, اب بعد آ جا.